ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایک شیر ہے جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے اور لوگ اس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری سے اترے اور شیر کے پاس گئے، اس کا کان پکڑ کر موڑا اور اس کی گدی پر مارا اور اسے راستے سے ہٹا دیا۔ پھر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا کہ ابن آدم پر یہ جب ہی مسلط کیا جاتا ہے جب ابن آدم اس سے ڈرتا ہے، اور جب ابن آدم صرف اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر مسلط نہیں کرتا۔ ابن آدم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس سے وہ امید باندھتا ہے۔ اگر وہ سوائے اللہ کے کسی سے امید نہ رکھے تو اللہ اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہو اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ خیر یہ کہ حکم تھا، عمل ہوا اور بے وقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بے وقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے قیمتی ہار اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بے وقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد بے وقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اس نے ملاقات بخش دیا۔ بے وقوف حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا بھی ضروری ہے۔ بے وقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بے وقوف نے کہا، تو آپ نے تو وہاں بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بے وقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بے وقوف نے کہا، کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو آپ نے ضرور انتظام کیا ہوگا۔ آہ! بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بے وقوف اٹھا اور اپنے گلے سے وہ ہار اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور اس ہار کے حقدار مجھ سے زیادہ آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے ذہین ترین 120 افراد کا اجلاس ہوا تاکہ جنگ سے ہونے والے نقصانات کی تلافی کے لیے مشترکہ نظام بنایا جا سکے، یعنی ایسا کون سا نجاتی نظام وجود میں آئے کہ آئندہ کوئی جنگ نہ ہو اور اس جنگ کے نقصانات کی تلافی کی جا سکے۔ آج بحث کا 8واں دن تھا۔ زور و شور سے بحث ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی نے سب کو خاموش کرایا اور کہا، آج ہماری بحث کا 8واں دن ہے۔ سب نے مشورے دیے ہیں لیکن جناب برنارڈ شاہ نے کچھ نہیں کہا اور آرام سے چائے نوش فرما رہے ہیں۔ سب لوگ مل کر ان سے پوچھیے۔ جس پر برنارڈ شاہ نے مسکرا کر کپ میز پر رکھا اور کہا، تم لوگ ساری زندگی ایسا نظام ڈھونڈتے رہو تو بھی نہیں بنا سکتے۔ میں پورے یقین سے اور تجربے سے جو بات آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے ایک حیران کن بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ جائیں تو مسائل کا حل دینے میں اتنی دیر بھی نہیں لگائیں گے جتنی دیر میں اس کپ سے چائے کی ایک چسکی لگا کر اسے میز پر رکھ دوں۔ مطلب یہ کہ ایسا نظام صرف دین اسلام کے پاس ہے اور بس۔ یہ کہہ کر وہ خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ قدرت اللہ شہاب۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ اچانک وہاں سے ایک وزیر کا گزر ہوا۔ اس نے جو حضرت ابراہیم ادھم کو اس حالت میں دیکھا تو بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ کس قدر عظیم سلطنت کے مالک ہیں اور فقیری کو اختیار کر رکھا ہے۔ بادشاہ ہو کر فقیروں کی طرح گدڑی سی رہے ہیں جبکہ ادھر ان کے نہ ہونے سے سلطنت برباد ہوئی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ اللہ علیہ نے اس کو اپنے قریب بلایا۔ وہ وزیر آپ کے قریب آیا تو آپ نے فرمایا، تو نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی ہے،
اس کے بعد آپ نے سوئی دریا میں پھینک دی اور پھر بلند آواز سے پکارا، مجھے میری سوئی دو۔ اچانک دریا کے اندر سے ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سونے کی سوئی دبائے ہوئے پانی سے باہر نکلیں۔ حضرت ابراہیم ادھم نے پھر آواز دی، اے اللہ، مجھے صرف میری سوئی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت ایک دوسری مچھلی برآمد ہوئی جس کے منہ میں حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی سوئی تھی۔ آپ نے سوئی اس سے لے لی۔ اس کے بعد آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ بادشاہی اچھی ہے یا وہ حقیر سلطنت کی بادشاہی؟ پھر خود ہی فرمایا، یقیناً یہ بادشاہی حقیقی بادشاہی ہے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر وزیر نے معذرت کی اور اپنی راہ پر چل دیا۔